جب آپ ویسے جب چھوٹے تھے تو کن اصولوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے اماں ابا نے آپ کی پرورش کی تھی اور ان میں سے آپ نے کتنے اصول اختیار کیے اپنے بچوں کی پرورش میں؟ محمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، میرے والدین نے کیسی کی، میں کیسے کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ لقمان، آج جتنے بھی ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، یہ 7 آیات سورہ لقمان کی پڑھیں گے تو آپ بہترین پرورش کر سکتے ہیں۔ بچوں کو پالنا اور ہے، پرورش کرنا اور ہے۔ جانور بچوں کو پالتے ہیں، انسان بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کو آداب سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کی، یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ عربی میں یا بنیہ کا جو ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا اے میرے لخت جگر، اے میرے چاند، اے میرے جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے۔ محبت سے، یعنی تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ پکاریں اور محبت کے ساتھ ان سے ایک تعلق کو مضبوط کریں۔ آپ اپنے بچوں کو جو دیں گے بڑھاپے میں بچے وہ آپ کو دیں گے۔ اگر آپ صرف پیسہ دیتے رہیں گے، پیسہ دکھاتے رہیں گے تو بڑھاپے میں بچے آپ کو پیسہ دے کے ٹائم نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے ان بچوں کو ٹائم نہیں دیا بلکہ آپ نے ان کو پیسے کا عادی بنا دیا۔ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے پیسہ دے کے پورا کام کریں۔ اچھا، اب یہاں بڑی پیارے اصول حضرت لقمان نے بیان کیے۔ سب سے کہا پہلے کہ عقیدہ توحید، وی بلیو ونیس آف اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی سکون دینے والا ہے، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ تو بچے کا جتنا عقیدہ توحید پر بلیف مضبوط ہوگا وہ ڈپریشن، انزائٹی سے دور رہے گا، وہ الحاد سے دور رہے گا اور وہ ایک سچا اور اچھا مسلمان ہوگا۔ دوسری بات کی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنا۔ وَأَمِرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی دعوت دینا۔ اے میرے بیٹے تم برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور نماز کی پابندی کرنا، یعنی پہلے عقائد آئی، اس کے بعد عبادات آئی۔ تیسرے میں آئی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں چلنا تو آہستہ چلنا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں دیکھتے لوگ جو کلف والے کپڑے پہن کے کسی اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب تم بات کرنا تو اپنی آواز کو آہستہ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور جب کسی سے ملنا تو اپنا منہ بگاڑنا نہیں۔ تو یہ مطلب قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو عقائد کی، عبادات کی اور معاملات کی تربیت دیں۔ نبی علیہ السلام شاہ فرمایا ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کیا؟ یحب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، یحب اہل بیتی، نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ جب نبی کی محبت ہوگی، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی نقل کو، ان کی سیرت کو اپناتے ہیں، تو آپ بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، بچہ یہ کوڑا کاغذ ہے، آپ چاہے اس میں نفرت لکھ دیں، چاہے اس میں محبت لکھ دیں۔ اگر آپ نے محبت لکھ دی تو مرتے دم تک اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کی محبت ہوگی، وہ لوگوں کے لیے بہترین انسان ہوگا۔ ہم یہاں عمل صالحات کی بات کرتے ہیں، عمل صالحات ہے کیا؟ قرآن نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ عمل صالحات ہے کیا؟ جگہ جگہ علماء لکھا خیر الناس من ينفع الناس، یعنی کہ جو لوگوں کے لیے بہترین ہے وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہترین ہے۔ اپنے بچوں کو بہترین انسان کر دکھائیں، بتائیں۔ یہ علامہ صاحب یہ ضرور کہیے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اولاد کو آزمائش کے طور پر بھی کہا گیا ہے کہ میں اولاد دے کے بھی آزماؤں گا، اولاد نہیں دے کے بھی آزماؤں گا۔ تو جو اس کو آزمائش کے زمرے میں لایا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے حب الاطفال من فطرت الانبیاء، بچوں سے محبت کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ فطرت میں شامل ہے۔ تو بنیادی طور پہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ
اولاد کو اس دنیا کی زینت کا سبب قرار دیا ہے. بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو جنت میں غلمان یعنی چھوٹے بچے جن کے لیے کہا کانہم لؤلؤ مکنون، جیسے موتی بکھرے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں اس طرح ہوں گے. تو بعض مفسرین نے اس مقام پہ یہ فرمایا چونکہ دنیا میں گھروں میں رونق بچوں سے ہوتی ہے تو اس چیز کو پروردگار نے وہاں بھی اس کی رعایت اس طرح سے کی ہے کہ جنت میں بھی تمہارا دل لالا کرے، یعنی کہ محبت وجہ کا تعلق وہاں بھی جا کر ٹوٹنا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہاں پہ ہر ایک کی عمر تو 33 سال ہوگی سب دیوار کے، تو بچے یہ بالکل اسی طرح رہیں گے کیونکہ جنت میں نہ عمر گھٹنی نہ بڑھنی، یہ اسی طرح خلق کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور مجھے سوری جواد جی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، اور بہت سی جگہوں پہ کہتے ہیں کہ یہ بچے وہ بچے ہوں گے جو دنیا میں جن کی بہت جلدی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، کیا ایسا بھی ہے؟ نہیں، وہ الگ ہیں بچے. ان کے بارے میں ہے کہ وہ بچے کہ جو دنیا میں کم عمری میں مر گئے یا پیدائشی طور پہ ہوئے تو ان کے لیے پھر یہ کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ان کی پرورش کرتی ہیں. بعض روایات میں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ان کی پرورش کرتی ہیں. چنانچہ بچوں کے لیے بنیادی طور پہ بات رکھیے گا، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو جس نمونے کی ہم تاثیر کر سکتے ہیں، جس شخصیت کو ہم آئینہ بنا سکتے ہیں، وہ شخصیت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ دیکھیے بچپنے کا عالم حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ تشریف فرمائے. حضور فرماتے ہیں دسترخوان پہ جس جانب میری مادر گرامی ہاتھ بڑھاتی تھی میں ہاتھ پیچھے رکھا کرتا تھا، تو میری مادر گرامی نے پوچھا کہ تم پہلے کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو فرمایا یہ سوچ کے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو جدھر میرا ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے اسی چیز پہ آپ کا ہاتھ آ رہا ہو، تو ماں یہ سوچ کے ہاتھ پیچھے کر لے کہ میرا بچہ جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے. تو یہ وہ عرصہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا آغاز صرف ولادت کے بعد نہیں، ولادت سے پہلے شروع ہے. پاکی کی حالت ہے، طہارت ہے، ذکر قرآن ہے، ذکر اذکار ہے، عبادات کی پابندی، اچھے مناظر کو دیکھنا ہے. وہ بچہ بیسیکلی ہر چیز کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ بیماری میں نہ رہیں، ٹینشن نہ لیں؟ کیوں؟ اس کا ایفیکٹ بہرحال پڑتا ہے. جب میڈیکلی یہ چیز پروفڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ یعنی لڑنا جھگڑنا چیخنا، وہی ابیوز لینگویج، وہی گھر میں جو ہے وہ نمازیں چھوڑنا، تو وہ بچہ اثر لے رہا ہے. بیٹا ہے تو بد بنے گا، بیٹی ہے تو خدا نخواستہ جو ہے وہ زیادہ حق سے ہٹی ہوئی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا آغاز ابتدا سے ہونا چاہیے. بہت اچھا جملہ کہا صاحب نے کہ جانور اور ہم میں تناسل وہاں بھی ہے، نسل وہاں بھی بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے. فرق اتنا ہے کہ ان کو اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب نہیں ہے، ہمارے یہاں اٹھنے بیٹھنے کا آداب سکھایا جا رہا ہے. جو چیز انسان اور جانور میں ڈیویژن ہے وہ یہی تو ہے کہ ان کے پاس صرف عقل نہیں ہے، ہمارے پاس عقل ہے. چنانچہ بنیادی طور پہ بچوں کی تربیت اس وقت شروع کرنی چاہیے جب وہ گود میں ہوتے ہیں ماؤں کے. اور جو مائیں بچوں کو گود میں لے کر تلاوت قرآن کرتی ہیں، جو مائیں بچوں کو مصلی کے پاس چھوڑ دیتی ہیں، جو مائیں بچوں کو دینی اقدار سے قریب کرتی ہیں، انہی کے بچے دیندار بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ذاکر بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں. یہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے جو اچانک سے نازل ہو جاتی ہے. یہ وہی بچے ہیں جو ماؤں کی گود سے آتے ہیں. اسی لیے نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم بچوں کی تربیت بات کر رہے ہیں وہیں جو ہے وہ مستورات کو متوجہ ہونا پڑے گا کہ تربیت اولاد کے معاملے میں اہم ترین پورشن یہ ہے. صرف اولاد ہو جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کوئی شک نہیں، اس کی ذمہ داری آپ نے فتنہ کیوں کہا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ. یہی مال حرام و حلال کے ذریعے جہنم میں لے جائے گا. یہی اولاد اگر اچھی بنی تو جنت میں جانے کا سبب، یہی اولاد اگر خدا نخواستہ ناسور زمانہ بنی تو آپ کے لیے ایصال عذاب کا سبب بھی بنے گی اور جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. تو یہ محنت طے کرنا ہے. ایصال عذاب بھی بالکل ایصال عذاب بھی تو ہے. آپ اولاد کو ناکارہ نکمہ چھوڑ گئے، معاشرے کے لیے ناسور بنا کے چھوڑ گئے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے عذاب نہیں پہنچنا ہے آپ کو؟ جیسے ثواب پہنچتا ہے عذاب بھی پہنچے گا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں کہ جو آپ کے لیے قبر میں ٹھنڈک اور راحت کا سبب بنے.